ہر جگہ پر، آسمانوں زمینوں پر کسی نے قبول نہ کیا، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ میں کہیں پورا نہیں آیا، میں کہیں سما جاتا، اس کی گنجائش نہیں تھی۔ فرمایا لیکن یہ بندہ مومن کا دل ہے جس میں میں پورا آ گیا۔ تو بندہ مومن کا دل جو ہے وہ پھر مکینے رب تعالیٰ ہو گیا۔ تو اس مکان کی صفائی کیسی چاہیے، اس میں وہاں پر جو خوبصورتیاں کیسی چاہیے، وہاں کے جمال کیا ہیں، وہاں کی خوبصورتی قلب کے اندر کی کیا ہے، وہاں قلب کی پاکیزگی کیا ہے، یہ سارے سبجیکٹ رہتے ہیں۔ بندہ صرف ایک بے خبری کی نماز میں کھڑا ہو کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے ماں سے ملنے جاتا ہے تو بڑا افسر تھا، آرمی چیف تھا، کوئی وزیر اعظم تھا، لیکن ماں کے پاس گیا تو بیٹا بن کے بیٹھ گیا۔ ایسا ہی ہے نا، ماں کی طرف گیا تو عاجز ہو گیا، چھوٹا بن کے بیٹا بن کے اس کے ساتھ مصروف ہوا، پیش ہوا۔ لیکن جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم کی ذات ببرکات کے درجے تو بہت بڑے بڑے ہیں، تو پھر یہ بندہ اگر ذمہ دار ہے تو ذمہ دار کے ذہن سے ہی نماز میں کھڑا، اگر کمشنر ہے کمشنر کے انداز سے نماز میں کھڑا، دنیا دار کے جو بھی سٹیٹس ہیں اسی سٹیٹس سے نماز میں کھڑا ہو گیا، تو اتنا بھی نہ جھک سکا جتنا ماں کے لیے جھکا تھا، سبحان اللہ، اتنا بھی عاجز نہ ہوا۔ تو یہ ادب آداب ہمیں پھر کون سکھائے اور بتائے؟ ایسی باتیں ہمیں تو سننے کو نہیں ملی کہیں پہ، آپ نے شاید سنی ہو کہیں، نہیں سنی؟ ہاں، تو وہ بات ہے کہ ہم ابھی اللہ کریم ہمارا اپنا کتنا ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کی۔ ہم جنت سے کہاں اتنی دور زمین پہ آئے، دیا بام جنت میں، وہاں پر ہم مانوس تھے، یہاں پر دہشت، لیکن یہاں پر آ کے ہمیں کسی ایسے اپنے کی پہچان تو ہو کہ ہماری دہشت ختم ہو جائے، کہ ہمارا کوئی اپنا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے موجود ہیں، خاندان بس رہے ہیں، آپس میں عزیز داریاں رشتہ داریاں چل رہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے اپنے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، تحفے وغیرہ تو دے دیتے ہیں، لیکن کوئی اپنا پیدا کر لیں یہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنا کوئی نہیں ہم پیدا کر سکتے، اللہ کریم ہی اپنا کوئی پیدا کرتا ہے جو ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ یہ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ اللہ کریم تحفے میں ہمیں اپنے افراد عطا کرتا ہے، کوئی بھی اپنے نہیں دے سکتا کسی کو۔ کوئی بات میں آئی؟ کوئی بھی اپنے لینے یا دینے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ کئی شادی شدہ جوڑے کی شادی ہونے سے اولاد تھوڑی ہے کہ اولاد کی گارنٹی ہو گئی، شادی ہونے سے گارنٹی نہیں، بغیر اولاد کی ساری زندگی گزر جاتی جوڑے کی، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کریم ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو ماننا پڑا کہ رب کریم کے سوا اپنوں سے گھر بھرنے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے گھر جو اپنوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ اللہ کی اپنی اپنائیت ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے قلب ایسے بنا دیے اللہ کریم نے، دل ایسے بنائے ہیں
کہ ان کا اپنوں کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ جس کے اپنے نہ ہوں اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا. دل ایسے بنا دی ہیں. اصل میں اپنی حقیقی اپنائیت کے لیے ایسا کام کیا ہے. یہ راز تو اولیاء اللہ کھولتے ہیں اور پھر وہی یہاں تک لے کے جاتے ہیں. یہ وجہ ہے. اسی طریقے سے نبی کی کلاس میں داخلہ ہم نے لینا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بندہ ہے اس کے دور کا نبی ہے, اس نے اس نبی کی جماعت میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے کا کلیہ ہے نا. ہر جگہ کے کوئی نہ کوئی جہاں کسی نے جا کے داخل ہونا ہے اس کی کلیہ ہوتے ہیں. تو نبی کی جماعت میں داخل ہونے کا کلیہ صاف دل سے خلوص دل سے اس کا کلمہ پڑھنا ہے. اور یہی کلاس اب انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام کی لگی ہوئی ہے. اب اولیاء کرام کی جماعت میں داخل ہونا ہو تاکہ وہ پریکٹیکل سے پورے کیے جائیں جو جماعت صحابہ نے پورے کیے. جانساریاں کی, وفاداریاں کی, محبتیں دکھائیں, خلوص دکھائیں, جو اللہ نے اپنے دیے ہوئے تھے سرکار کی مرضی پہ جنگ میں قربان کر دی. تو یہاں داخلہ ہوتا ہے. اس داخلے کا طریقہ قرآن پاک نے بیان کیا, وہ طریقہ بیعت کا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیعت کے ساتھ تم اولیاء کی کلاس میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اسی لیے سرکار نے اپنے ایک حدیث شریف میں یہ بیان فرما دیا کہ وَمَا مَاتَ لَيْسَ فِي ان کے ہی بیع ماتا میتا جاہلیہ. کوئی شخص جو کسی سے بیعت کے بغیر مر جائے تو فرمایا اس کی موت جاہلیت کی ہوگی. تو یہ فرمان کن کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے آپ نے اجاگر کیا ماننے والے کی ضرورت کو بھی اور جو ہستی اس کے سر پہ سربراہ کی جانی ہے اس کو بھی, دونوں کو نمایاں کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. اب نبیوں کا دور نہیں ہے. نبی کی منتا تھی اس کے دو حصے تھے نا. یہ پہلے ایک حصہ ہی رہا کہ نبی ہوئے, ان کے دور میں کوئی بندہ ہوا, ان کا کلمہ پڑھ لیا اور پھر وہاں پر پریکٹیکلز کے ساتھ فرما برداریوں کے ساتھ اس نے زندگی بسر کی. اب دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت تک کے لیے نبوت ہے. آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, آپ بھی سارے قیامت تک نبی ہیں. سبحان اللہ. لیکن وہ حصہ ہمارا موجود ہمارے ساتھ نہیں ہے جو ساتھ رہ کے حکم ماننے تھے, کوئی فرما برداریاں کرنی تھی, کوئی اپنے اخلاق کو بہتر کرنا تھا, کوئی اپنے کردار کو بہتر کرنا تھا. علامہ اقبال یہاں پر اس سوچ پر آئے کیونکہ وہ ہر بات کو بڑے پائے پہ جا کے کرتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگے کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں, تو وہ کمزوریاں انہوں نے شیخ کی بھی بیان کی اور مولوی صاحب کی بھی بیان کی. انہوں نے کہا کہ ملا تو فرمایا کہ جو فقر ہے, درویش ہے, اس کی طریقت میں فقط مستی احوال, شیخ کی طریقت میں فقط مستی احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. فقط کیوں بول رہے ہیں لفظ؟ فقط کا معنی صرف ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنا کچھ لیے پھر ہے یہ کافی نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب بنا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, وہ کچھ کلام سنتا ہے, کلام سن کے جھوم لیتا ہے, یہ مستی احوال ہے. اور
جو سنانے والا ہے وہ سناتے ہوئے جھوم لیتا ہے، اس لیے وہ بھی مستی ہے، مستی ہے گفتار۔ سبحان اللہ۔ لیکن انہوں نے کہا وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ سبحان اللہ۔ تو وہ مستی کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی، وہ مستی کردار صحابہ کرام میں ہوئی۔ اس یہاں پر مستی کردار سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو دکھ بھی آ رہے، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، لیکن کردار کی مستی میں گم ہیں۔ لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہیں، وہ انہیں دعائیں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں؟ سبحان اللہ۔ وہ اپنی مستی میں گم ہے۔ جو کردار کی مستی ہے وہ کہتے ہیں کہ صاف گندے کپڑے کو صاف پانی سے دھونا ہے، گندے کپڑے کو گندے پانی سے نہیں دھونا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے مستی کردار، یہ سرکار میں موجود تھی۔ ابھی وہ سنانے والا